اچھا اب یہ جی سوال ہے جی کیا گوہ وائلڈ لیزرڈ، یہ بڑے بڑے جو ہوتے ہیں اتنے بڑے گوہ ہیں انہیں کہتے ہیں اردو میں، انگلش میں اس کا پتہ نہیں کیا نام ہے، شاید لیزرڈ ہی ہے، یہ بھی چھپکلیوں کا خاندان ہے مگر یہ بڑی لیزرڈز ہوتی ہیں، کیا یہ حلال ہے؟ اور اگلا سوال بہت ہی لایانی ہے، کیا اس کی قربانی دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں موطا مالک میں ایک حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کو حلال کا نہ حرام کا، اس کو کوئی پابندی نہیں لگائی، کیونکہ صحراؤں کے لوگ اس کو کھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کھائی۔ ٹڈی دل بھی کھاتے تھے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھائی، مگر حرام نہیں کی۔ اور ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی اس سے ملتی جلتی حدیث ہے، ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے 3367 3367، کہ کچھ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں، کچھ حرام کی ہیں، جن چیزوں کے اوپر اللہ نے خاموشی رکھی اس میں اللہ کی طرف سے عافیت ہے، کھانے پینے کے اس طرح کے جس مسائل میں بھی جہاں پہ اللہ کی طرف سے خاموشی ہے نا عافیت ہے۔ بلکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 6000 میں اس کا نمبر ہے، اللہ کے نبی نے کہا بدبخت ہے وہ شخص جس کے کسی مسئلہ پوچھنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام ہوگی۔ یعنی صحابہ پھر ڈرنے لگے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ سوال کر کے ہم کوئی زیادہ ہی حلال اس کو حرام کنورٹ کروا لیں یا پابندیاں نہ لگوا لیں، تو بہت خیال کریں۔ تو یہ گو حلال حرام کے بیچ کی چیز ہے، کھانا چاہتے ہیں شوق سے کھائیں۔ اگلا سوال ہے جی اس کی قربانی دینی، یار مجھے بتائیں گو کیٹل فیملی میں آتی ہے؟ بہیمۃ الانعام کا گوہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، گو آئی ڈونٹ تھنک از اے کیٹل فیملی۔ اگر آپ میڈیکلی ویریفائی کروا لیں کسی سے کہ یہ کیٹل فیملی میں ہے تو شوق سے کھاتے پھریں، قربانیاں کرتے پھریں، مگر جہاں تک یہ بندہ جانتا ہے گو از ناٹ اے کیٹل کلاس، یہ کیٹل کی کلاس نہیں ہے۔ تو باقی آگے آپ کی مرضی، تو اس کا قربانی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بائی دا وے۔